ہمارے پاس بیٹھے ہیں وہ مضروب جن کا وجود اس وقت بھی معذور ہے. گولی کا سکہ ہے ان کے جسم میں. جی میرا نام انوار اللہ یاسر ہے. ولدیت علی محمد چودھری ہے. تعلیم آپ نے کیا کی؟ سر میں وقوع 18/9/2008 کو. بچے کتنے ہیں؟ جی میرے 2 بیٹیاں ایک بیٹا. کہ یہ جو واقعہ ہوا جیسے کہ آپ نے ڈیٹ بتائی، اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی، اس کی وجہ انات کیا تھی؟ سر اس کی بیک گراؤنڈ تو آج تک مجھے بھی نہیں پتا چلا، لیکن یہ کوئی انا کا معاملہ تھا ان کا. گولی آپ کو کہاں لگی؟ گولی مجھے لگی ہے دائیں وقت پہ جگر کے مقام پہ. اور جگر کو بھی اس نے متاثر کیا؟ جی جگر کو کراس کیا اس نے. اس کے بعد نیچے جا کے جو ہے نا وہ پھنس گئی ہے میری پسلیوں کے بیچ میں. جو بعد میں آپریشن ہوا تھا اس کا، گولی نہیں نکل سکی. ڈاکٹروں نے یہ بولا تھا کہ گولی نکالی تو بندہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے. آپ کے یہاں گھر اس محلے کا کیا نام ہے؟ یہ ڈالکونیا ہے اس محلے کا. اور جہاں یہ واقعہ ہوا یہی ہوا گھر کے قریب؟ جی سر یہاں پہ ہی ہوا ڈالکونیا. آپ ایڈمٹ کہاں رہے؟ سر میں میرپور ایڈمٹ، آپریشن میرا میرپور ہوا تھا. ہاں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ادھر ایڈمٹ رہا ہوں. پھر راولپنڈی الشفا ہاسپٹل میں بھی گیا ہوں. تو آپ کے ایکسپینسز کتنے آئے ہوں گے؟ علاج، مقدمات، اور آج یہ کیس سم اپ ہوا، کلوز ہوا، فیصلہ ہوا، کتنے اخراجات اٹھ کے ہوں گے آپ؟ یعنی یہ لاکھوں میں لگ گئے؟ 50 لاکھ سے زائد ہو گئے؟ کام نہیں ہوں گے. آپ کے جو میڈیکل کے حوالے تھے وہ گواہ وہ تھے ڈاکٹر طارق تبسم. جی ناظرین، ہم بتا رہے ہیں کہ اس 2 رکنی تحصیل فوجداری عدالت میں جج ہیں رضوان صاحب اور دوسری جانب ہیں ڈاکٹر عرفان سروری. تو اس عدالت میں سزائیں ملزمان کو کیا کیا ہوئی، ملزمان کے نام بتاتے ہوئے اس کی تفصیلات دیں گے ہمیں انوار الحق یاسر. جی اقبال کو 4 سال سزا، 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوا ہے. اس کے علاوہ دت میں 22,28,000 روپیہ دت پڑی ہے اس کو. ایک دیت جو ہوتی ہے نا، اچھا چلے 1 تائب ڈالی انہوں نے. اور دوسروں جو ظفر اقبال وغیرہ ہیں ان کو 2 سال قید اور 10,000 روپیہ جرمانہ. حافظ قاری ارشد کو بھی 2 سال سزا اور 10 سال جرمانہ ہے. ایک فری کا جو باہر ہے تو اس کو اشتہاری کیا ہے. اس پہ اتنا سنگین واقعہ ہوا کہ آپ کو کلنشن کو کہ فائر لگے، پھر گولی آپ کے جسم کے اندر ہے، اپروو ہوا، سب کچھ ہوا. سزا کہتے ہیں کہ کم ہوئی؟ یہ تو میرے حساب سے تو کم ہے سر. تو کم کیوں ہوئی؟ کم اس لیے ہوئی کہ ایک تو قاری اقبال کی برآمدگی نہیں ہونے دی تھی. اچھا یہ کیسے، یہ کیا واقعہ، اتنا بڑا وقوع اور برآمدگی کیسے نہیں ہوئی؟ عدالت سے عبوری بیل بھی منسوخ ہو گئی، تو پھر وہ اندر کتنا عرصہ رہے تھے یہ تمام لوگ؟ یہ رہے ہیں کچھ تقریباً 2 ماہ اندر. تو اس دوران برآمدگی نہیں کر سکی پولیس نے دوسرے لوگوں سے تو برآمدگی کر لی تھی. جو قاری اقبال وغیرہ ہیں ان کو سیاسی اپروچ تھی بہت زیادہ. کون سیاسی اپروچ کر رہا تھا ان کی ہمارے علاقے میں مسٹر چودھری علی شان صاحب سونی صاحب. چودھری علی شان سونی کو آپ الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ وہ ان کی پشت پانی کرتے رہے یا ہر جگہ اپروچ کرتے رہے، یہ آپ کا الزام ہے یا آپ اس کو کچھ حد تک اس کی کوئی ثبوت یا یہ بتائیں گے کہ آپ نے ان کو دیکھا یا تذکرہ ہوا؟ کیسے؟ یہ الزام تو میں کسی پہ نہیں لکھا تھا، یہ تو انہوں نے واضح خود کہا تھا. ہمیں جو ہے نا وہ انہوں نے پریشر ڈالا تھا کہ راضی نامہ کر لیں آپ. یعنی آپ سے وہ اس سلسلے میں رابطے میں رہے یا رابطہ کیا انہوں نے؟ تو یہ آپ ووٹر، آپ بھی تو چودھری علی شان سونی کے ووٹر رہے ہیں. جی سر میں انہیں ووٹر تھا، لیکن انہوں نے قاری اقبال کو ادھر پناہ دی. پھر یہ 5 آپ کے جو جب آپ کے واقعہ واردات کے میں وہ ملزم ٹھہرے تو پھر وہ اس وقت آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ پناہ جا کر انہوں نے کڈیالہ چودھری علی شان سونی ہاؤس میں لی؟ جی ادھر لی تھی انہوں نے. آپ کو لوگوں نے بتایا، دیکھا، سنا یا کوئی یہ بات ثبوت کے ساتھ ہے؟ نہیں میں خود گیا تھا ان کو دوسری بار جب وہ منسٹر بنے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے؟ ڈھکی چھپی بات نہیں، میں سامنے خود گیا مبارکباد دینے ان کو. تو ادھر یہ دونوں سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ادھر علی شان صاحب بیٹھے تھے، ادھر قاری اقبال صاحب بیٹھے ہوئے. جو ایم ایل اے ہے وہ تو مظلوم کی سپورٹ میں کھڑا ہوتا ہے، قانون کی عملداری میں، قانون کی پاسداری میں. تو آپ تو جو الزام لگا رہے ہیں اس میں یہ لگ رہا ہے کہ وہ طاقتور افراد کی تلاش میں رہتے ہیں. تو سارے سراسر سامنے ہے
ویسے تو بات جو ہے جو قاری اقبال اور مسٹر علی شان صاحب کو سامنے دیکھنے کی ہے، یہ تو میں خود دیکھا اپنی آنکھوں سے الفن کہتا ہوں. جب یہ ادھر سے بھاگے ہوئے تھے ادھر ہم مبارکباد دینے گئے مسٹر علی شان صاحب کو، جب ادھر موقع میں پہنچے دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ قاری اقبال اور دوسرا کون شخص ہے جن کی اسناد جعلی ہیں؟ جناب قاری ارشد ہے اور یہ قاری اقبال ہیں، ان کے دونوں جعلی اسناد پہ لگے ہوئے تھے ٹیچر. تو پھر یہ چیلنج کس نے کی؟ آپ کو کیسے پتا ہے جعلی ہے؟ یا آپ نے کیس ٹرائل کیا خود؟ پہلی بات تو یہ ہے چودھری صاحب کہ اس پہ تو میں ایک پریس کانفرنس کروں گا آپ کے. تو اگر یہ جعلی اسناد میں، یہ تو جاب سرکاری ملازمت کرتے رہے. پینشن لے لی ہے قاری ارشد نے، تو ابھی لی ہے کوئی 2 مہینے پہلے. اچھا. سزا سے. تو قاری اقبال نے 25 سال جب پورے ہوئے تھے اس وقت لے لی تھی. احتساب بیرو میں ان کا کیس تھا جہاں پہ ثابت ہو گیا تھا قاری ارشد کا، اور یہ بند بھی رہا ہے مربر میں 2 ماہ. 2 ماہ کون جیل میں رہا؟ قاری ارشد. سر میں وزیر اعظم انوار اللہ چودھری صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ ان کا پہلا جو ہے موٹو ہے وہ ہے کہ میں نے احتساب کرنا ہے، کرپشن کے خلاف جانا ہے. یہ جو قاری اقبال ہے اور قاری ارشد ہے، انہوں نے 25 سال نوکری کی ہے جعلی صنعتوں پہ جو ثابت ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ان کو ایکشن لینا چاہیے. انہوں نے حکومت کے خزانے سے لاکھوں روپے لوٹے ہیں. ٹھیک ہے، تنخواہ کی مد میں اور پینشن کی مد میں. ابھی یہ پینشن بھی لے رہے ہیں. آج تو ان کو میری طرف سے سزا ہوئی ہے، عدالت نے عالیہ نے سزا دی ہے، لیکن میری نظر میں وہ بہت کم ہے. کیونکہ 15 سال میں نے جو ٹائم میں نے گزارا ہے وہ میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے، میں معذور ہو گیا ہوں، کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہوں. تو میری وزیر اعظم صاحب کے آگے التجا ہے کہ چوئی صاحب آپ ایک تو میرے ضلع کے رہنے والے ہیں، ایک میرے جو بھی آپ بھائی ہیں بڑے، آپ مہربانی کر کے وزیر اعظم ہونے کے ناطے اس کا ایکشن لیں اور اس کی صاف اور شفاف انکوائری کرائیں. اگر یہ جعلی ثابت ہے تو ان سے قومی خزانہ کا جو نقصان ہوا ہے وہ واپس لیں. جب محکمے میں جاتے ہیں تو جس بندے کے پاس جاتے ہیں پہلے تو وہ کہتا ہے کہ یار آپ پہلے جو ہے نا وہ اتنے 1000 روپیہ ہم کو دیں، ہم کو رشوت مانگتا ہے. پہلے بات ہے تو میں تو ناکارہ آدمی ہوں، میں تو پیسے نہیں دے سکتا کسی کو. میڈیا ایک واحد آپ ہیں، ایسے بندے ہیں، یا میڈیا ایسی پلیٹ فارم ہے ہمارے لیے جس کے ذریعے ہم اعلیٰ حکام تک بات پہنچا سکتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن کریں آپ خود. اگر یہ بات سچی نہ ہو تو پھر ہم جرمدار ہیں، اگر سچی ہو تو اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم صاحب بیرو میں گئے تھے، انہوں نے بھی ان کو ریلیف دے دی تھی، اس وقت سزا نہیں دی تھی، حالانکہ جعلی صنعت ثابت ہو گئی تھی اور عدالت میں کیس چلا تھا. لیکن انہوں نے یہ فائدہ دیا تھا کہ آزاد کشمیر میں یہ پہلا کیس ہے، اس لیے ہم ان کو ریلیف دیتے ہیں. آنی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ سے مخاطب رہا، اپنے ساتھی کیمرہ مین اور دیگر ساتھیوں سمیت چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ.